رات کے 2 بج رہے تھے۔ حویلی کے در دیوار پہ جیسے سناٹے کا راج تھا۔ کچن کی مدھم روشنی میں سوہا نے آخری برتن اپنی جگہ پہ رکھا اور گہری تھکن زدہ سانس لی۔ اس کے چھوٹے سے وجود پہ بڑی سی چادر لپٹی ہوئی تھی جو اس کی سادگی اور غربت کی عکاس تھی۔ وہ جیسے ہی کچن سے باہر نکلی اسے سین میں ہونے والی ہلکی سی آہٹ نے چونکا دیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے اس کے بدن میں کپکپی سی دوڑ گئی۔ اس نے اپنا دوپٹہ سر پہ درست کیا اور جلدی سے اپنے کوارٹر کی طرف قدم بڑھانے لگی، مگر حویلی کے طویل راہداریوں میں اسے محسوس ہوا جیسے آج کی رات کچھ مختلف ہے، جیسے خاموشی میں بھی کوئی بھاری پن چھپا ہو۔ اس کا دل بلا وجہ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ چند لمحوں بعد اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ سوہا ابھی راہداری کے کونے تک ہی پہنچی تھی کہ ایک سایہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا دکھائی دیا۔ وہ یاور سلطان تھا، حویلی کا وہ سائیں جس کی ہیبت سے سب لرزتے تھے، مگر آج وہ عجیب حالت میں تھا۔ اس کی قمیض کے بٹن کھلے تھے، آنکھیں سرخی مائل تھیں اور قدموں میں وہ مضبوطی نہیں تھی جو عام دنوں میں ہوا کرتی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک بوتل تھی جو آدھی خالی تھی۔ جیسے ہی سوہا کے قدموں کی آہٹ ہوئی، یاور نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی نظریں کسی شکاری کی طرح سوہا کے وجود پہ جم گئیں۔ نشے کی دھن میں ڈوبی ہوئی وہ نظریں سوہا کو پہلی بار اتنی بے باکی سے گھور رہی تھی کہ اس کے پاؤں زمین سے چپک گئے۔ یاور نے لڑکھڑاتے قدم آگے بڑھائے تو سوہا ڈر کے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اسے لگا جیسے آج اس حویلی کی فضا میں کسی انہونی کی بو گھل رہی ہو۔ سوہا کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، مگر حویلی کی ملازمہ ہونے کے ناطے اس کی تربیت اسے بدتمیزی کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اس نے اپنی نظریں جھکائی اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، بڑے سائیں، آپ اس وقت یہاں؟ آپ کو کیا کچھ چاہیے؟ میں کچن سے کچھ لا دوں؟ اس کے سادہ سے سوال پہ یاور سلطان کے لبوں پہ ایک عجیب سی بے معنی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی خالی نظروں سے سوہا کے چہرے کو ایسے دیکھنا شروع کیا جیسے وہ کوئی تصویر دیکھ رہا ہو۔ یاور کی یہ خاموشی اور نظر کی تپش سوہا کو خوف زدہ کر رہی تھی، مگر وہیں پتھر کی طرح کھڑی رہی، یہ سمجھے بغیر کہ اس کا یہ بھولا پن اس کی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہونے والا ہے۔ یاور سلطان نے بوتل ایک طرف اچھالی جو فرش پہ گر کے چکنا چور ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں اب کسی جلتے ہوئے کوئلے کی طرح سوہا کے سراپے کو ناپ رہی تھیں۔ وہ بھول جاتا ہے، نشے کی اس حد پہ تھا کہ جہاں انسان اپنی تہذیب پہچان بھول جاتا ہے۔ اس نے جھٹکے سے قدم آگے بڑھایا تو سوہا کا سانس گلے میں اٹک گیا۔ کچھ، یاور نے ایک کرخت اور گہری آواز میں دہرایا۔ اس کی نظریں سوہا کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے اس کے چہرے کی معصومیت کو چیر رہی تھی۔ وہ قریب آیا تو اس کے وجود سے اٹھتی نشیلی بوندیں سوہا کا دم کھونک دیا۔ سوہا نے حواس باختہ ہو کے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ سینے پہ سختی سے بھینچ لیا اور دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس کا برا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ آج رات یہ حویلی کے لیے محفوظ نہیں رہی۔ اسے اپنی زندگی کی سب سے بھیانک خطرہ بالکل اپنے سامنے کھڑا نظر آ رہا تھا۔ یاور نے کوئی بات نہیں کی، بس ایک جھٹکے سے سوہا کو اپنے بازو کے مضبوط پنجے میں جکڑ لیا۔ سوہا کی چیخ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، مگر یاور کی گرفت کسی آئینی زنجیر کی طرح تھی۔ سائیں، چھوڑیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سوہا گڑ گڑائی، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، لیکن یاور پر تو جیسے جنون سوار تھا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی رہائش گاہ کی جانب لے جانے لگا۔ راہداری کی خاموشی میں سوہا کی سسکیوں اور یاور کے بھاری قدموں کی آواز کسی قیامت کا پیش خیمہ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ احترام کرتی تھی، آج وہی اس کی عزت کا دشمن بن چکا تھا۔ وہ اسے اپنی حویلی کے سب سے تاریک کونے یعنی اپنے کمرے کے دروازے پہ لے آیا۔ کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوا۔ یاور نے سوہا کو بے دردی سے فرش پہ دھکیل دیا۔ سوہا نے سنبھلنے کی کوشش کی، لیکن یاور کی ہیبت اسے ہلنے نہ دیتی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے یاور کے قدم پکڑنا چاہے۔ سائیں، خدا کے لیے، میں آپ کی ملازمہ ہوں، مجھ پہ ترس کھائیں۔ لیکن یاور سلطان اس وقت کسی وحشی درندے کی طرح تھا جسے انسانی فریاد سنائی نہیں دیتی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے سوہا کا سر سے دوپٹہ نوچ کے دور پھینک دیا۔ سوہا نے اپنی چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے خود کو سمیٹا اور سسک کے دہائی دینے لگی، میری عزت آپ کے حوالے ہے، میں آپ کی بہنوں جیسی ہوں، اللہ کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دیں۔ مگر یاور کی آنکھوں میں احترام کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ اس نے وحشیانہ قہقہ لگایا جو اس کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کے سوہا کے دل کو چھلنی کر گیا۔ وہ رات حویلی کے لیے خاموش تھی، مگر کمرے کے اندر قیامت برپا تھی۔ یاور سلطان کے نشے اور حیوانیت نے اس 16 سالہ لڑکی کی روح تک کو مسل کے رکھ دیا تھا۔ سوہا کی تمام تر منتیں، اس کا چیخنا، دہائی دینا،
سب اس رات کے اندھیروں میں کہیں کھو گیا۔ یاور نے اپنی طاقت کے نشے میں اس معصوم کلی کو پامال کر دیا، اس کی عزت، اس کی سچائی، اس کے خوابوں کو اسی کمرے میں دفن کر دیا۔ سوہا کا جسم اب پتھر ہو چکا تھا، وہ نوچنے اور بچانے کی سکت کھو چکی تھی۔ صرف اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ سورج کی پہلی کرن نمودار ہونے سے پہلے ہی یاور سلطان ایک گہری بے خبر نیند سو چکا تھا، جبکہ سوہا اب زندہ لاش بن کے رہ گئی تھی۔ سوہا نے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس کمرے کی دہلیز پار کی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور بالوں کی لٹیں چہرے پہ بکھری پڑی تھیں۔ اس نے ایک بار مڑ کے پیچھے بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے یاور سلطان کو دیکھا، جس کی سانسیں اطمینان سے چل رہی تھیں۔ اس کے حلق سے ایک دردناک سرگوشی نکلی۔ آپ نے صرف میرا جسم نہیں نوچا، میری ساتھ کا ہر پرزہ توڑ دیا ہے۔ آپ کے لیے کوئی معافی نہیں، نہ زمین پہ نہ آسمان میں۔ وہ راہداری میں نکلی تو اس کے پیروں سے زمین نکل رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اسے احساس دلا رہا تھا کہ اب وہی سوہا نہیں رہی۔ اس نے اپنی پھٹی ہوئی قمیض کو سینے سے جوڑنے کی کوشش کی، مگر اس کا دل اس سے کئی زیادہ ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ حویلی کے ملازمین کی نظریں بچاتی وہ اپنی کوارٹر کی طرف بھاگی، اس طرح بھاگی جیسے کوئی اپنی ہی لاش کو کندھوں پہ اٹھائے پھر رہا ہو۔ سو اپنے کوارٹر کے اندر داخل ہوئی تو اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے الماری میں سے پرانا تھیلا نکالا اور اپنے چند معمولی کپڑے اس میں ٹھونسنے لگی۔ اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے سے گزری تو اپنا حلیہ دیکھ کے رک گئی، بکھرے بال، سوجی آنکھیں اور گلے پہ موجود نشانات دیکھ کر۔ اس نے ایک چیخ اپنے حلق میں دبا لی۔ وہ بڑبڑائی، اب اس حویلی میں میرا کوئی وجود باقی نہیں، میں یہاں ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ اس نے تھیلا کندھوں سے لگایا اور کمرے کا دروازہ آخری بار پیچھے مڑ کے دیکھا اور حویلی کو بند کر دیا، گویا وہ اپنی باقی ماندہ زندگی اور عزت کو اس حویلی کی تاریکی میں دفن کر کے ہمیشہ کے لیے نکل گئی ہو۔ یاور کی آنکھیں دھوپ کی شدت سے چبھنے لگیں، سر میں شدید درد تھا اور ذہن پہ عجیب سا بوجھ۔ وہ اٹھ کے بیٹھنے ہی والا تھا کہ اس کی نظریں اپنے بستر کے بکھرے ہوئے گوشوں پہ پڑیں۔ کہیں کہیں خون کے دھبے، فرش پہ پڑا وہ دوپٹہ جو سوہا کا تھا اس کی نظروں کے سامنے لہرانے لگا۔ اسے یاد آنے لگا کہ رات اس نے کیا کیا تھا۔ پہلے تو اسے لگا شاید یہ کوئی خواب ہے، مگر جیسے جیسے ذہن کی دھند چھٹنے لگی، رات کے مناظر فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ وہ ساکت رہ گیا، اس کے ہاتھوں میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا، جیسے رات کی وہ بھیانک یادیں اس کے دماغ کو اندر سے پھاڑ کے رکھ دیں گی۔ یاور سلطان کا اضطراب بڑھتا گیا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ کمرہ خالی ہے، وہ پاگلوں کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ قمیص پہننے کی سکت نہ تھی، پیروں میں جوتے تک نہ پہنے۔ وہ حویلی کے برآمدے میں کسی دیوانے کی طرح بھاگنے لگا۔ اس کے سینے میں عجیب سی جلن تھی، ایک ایسا پچھتاوا جو اسے اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ وہ سوہا کے کوارٹر کی طرف لپکا، اس کی سانسیں پھول رہی تھیں، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دروازے پر پہنچ کے وہ ایک پل کے لیے رکا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے دھڑام سے کوارٹر کا دروازہ کھولا اور پکارا، سوہا، سوہا! لیکن وہاں صرف خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کر رہی تھی۔ وہ کمرے کے بیچ میں کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور لبوں پہ صرف ایک ہی جملہ تھا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ خدا کے واسطے سامنے آؤ سوہا! مگر کوارٹر ویران تھا، جیسے سوہا کبھی وہاں تھی ہی نہیں۔ سوہا کا کمرہ ویران دیکھ کے یاور کا سانس حلق میں پھنس گیا۔ ابھی وہ کمرے کی تلاشی میں سرگردان تھا کہ باہر سے ایک ملازمہ کی آواز آئی۔ یاور نے خود کو سنبھالا اور جھٹکے سے باہر نکلا۔ ملازمہ اسے بغیر قمیص کے حواس باختہ حالت میں دیکھ کے ہکا بکا رہ گئی۔ یاور نے غصے اور بخلاہٹ کو چھپاتے ہوئے اپنے چہرے پہ مصنوعی سختی طاری کی اور ٹھنڈے لہجے میں بولا، کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ لڑکی سوہا کہیں نظر نہیں آ رہی؟ ملازمہ نے سر جھکا کے جواب دیا، سائیں، وہ تو رات کو ہی اپنا سامان لے کے کہیں چلی گئی تھی، کسی کو کچھ بتائے بغیر۔ یاور کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا، مگر اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو پتھر کر لیا۔ وہ گردن اکڑا کے بولا، مجھے معلوم ہے، میں نے اسے کام سے نکال کے کہیں بھیج دیا تھا، کیونکہ اس نے رات کو بدتمیزی کی تھی۔ اب جاؤ یہاں سے، دوبارہ کسی کو اس کا نام لینے کی ہمت نہ ہو۔ ملازمہ وہاں سے ڈر کے ہٹ گئی، مگر یاور کی اپنی روح کانپ رہی تھی۔ یاور اپنے کمرے کی طرف پلٹا، مگر اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، آنکھیں سرخی سے بھری ہوئی تھی اور چہرے پہ عجیب سی کربناک کیفیت تھی۔
اس نے خود کو یقین دلانے کے لیے زور سے مٹھی بھینچی اور بڑبڑایا، یہ صرف ایک خواب تھا، ایک برا، بہت ہی برا خواب۔ سوہا چلی گئی، بس ختم، اب کچھ نہیں ہوا۔ وہ بستر پہ جا کے بیٹھا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کے انہیں نوچنے لگا۔ وہ خود کو بار بار سمجھا رہا تھا کہ اگر وہ اسے خواب کہہ دے گا تو شاید اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، مگر اس کی اپنی ضمیر کی آواز پہ اسے ہر پل جھنجھوڑ رہی تھی۔ اپنی ہی نظروں میں وہ گر چکا تھا۔ اپنے آپ کو نارمل ثابت کرنے کی یہ کوشش اس کے اندر کی طوفان بے چینی کو مزید بڑھا رہی تھی۔ اس نے کمرے کے دروازے کو اندر سے بند کیا تاکہ کوئی اس کی لرزتی ہوئی حقیقت کو نہ دیکھ سکے۔ رات کی تاریکی اور کمرے کا حبس اب یاور کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ وہ بار بار اپنے فون کو دیکھتا، ایک پل کے لیے اسے لگتا وہ سب کچھ بھول جائے گا، مگر سوہا کی وہ چیخیں اس کے ذہن سے نہیں نکل رہی تھی۔ آخر کار اس نے ہمت جمع کی اور اپنے خاص آدمی نذیر کو کال ملائی۔ جیسے ہی دوسری طرف سے نذیر کی آواز آئی، یاور کی آواز میں ایک گرفت اور حکم صادر کرنے والا انداز تھا جس کے پیچھے چھپا خوف صرف وہی جانتا تھا۔ اس نے بنا کسی تمہید کے کہا، نذیر، ایک کام ہے جو آج ہی مکمل ہونا چاہیے۔ حویلی کی ایک ملازمہ سوہا کہیں چلی گئی، مجھے وہ چاہیے، زندہ یا مردہ، مگر وہ مجھے ملنی چاہیے، اور کسی کو کانوں کان اس کے بارے میں خبر نہ ہو۔ بس اسے ڈھونڈو اور مجھے لا کے دو۔ فون بند کر کے اس نے بستر پہ پٹک دیا اور خود کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا، جیسے وہ باہر کے اندھیروں میں سوہا کا کوئی سراغ ڈھونڈ رہا ہو۔ مہینوں بیت چکے تھے، مگر یاور سلطان کے لیے وقت جیسے تھم سا گیا۔ حویلی کی رونقیں اپنی جگہ تھی، لیکن اس کے اپنے کمرے کا سناٹا اسے کھانے کو دوڑتا تھا۔ نذیر کی تمام تر کوششوں کے باوجود سوہا کا کوئی سراغ نہ ملا، اور یہ لا علمی یاور کے اندر دیمک کی طرح پل رہی تھی۔ راتیں اب اس کے لیے سکون نہیں بلکہ اذیت کا نام تھی۔ وہ گھنٹوں تاریکی میں بیٹھ کے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتا رہتا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے پڑنے والے حلقے اس کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ جب بھی وہ آنکھیں بند کرتا، اسے اپنے ہاتھ پر سوہا کے دوپٹے کا لمس اور اس کی فریادیں سنائی دیتی۔ وہ اندر سے ایک زندہ لاش بن چکا تھا، جسے نہ نیند سکون دیتی تھی، نہ ہی حویلی کی چکا چوند اسے اپنی طرف متوجہ کر پاتی۔ یاور کی بدلتی ہوئی شخصیت اور گہری اداسی حویلی والوں کے لیے تشویش کا باعث بن رہی تھی۔ ایک شام اس کی والدہ اور باقی بڑوں نے ڈرائنگ روم میں بلا لیا۔ ماں نے اس کا ہاتھ تھام کے نرمی سے کہا، یاور بیٹا، تمہارے چچا کی بیٹی ساشا، تمہاری منگنی کو سال گزر چکے ہیں، کب تک اس طرح خود کو تنہا رکھو گے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ اب شادی ہو جائے، تم زندگی کے نئے سفر کا آغاز کرو۔ یاور نے ٹھنڈی سانس لی، اس کی نگاہیں فرش پہ جمی تھی۔ گھر والوں کا دباؤ اس کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھا۔ سارا کا ذکر سن کے اسے سوہا کی یاد نے مزید تڑپا دیا۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا، سب کی امید بھری نظریں اس پہ تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اپنا گناہ بتانا چاہتا تھا، مگر الفاظ اس کے حلق میں اٹک کے رہ گئے۔ اس نے بس اتنا کہا، مجھے کچھ وقت دیں، میں اس بارے میں سوچنا چاہتا ہوں۔ لیکن گھر والے اسے مزید وقت دینے کے موڈ میں نہیں تھے۔ سارا نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور قدموں کی چاپ دباتے ہوئے یاور کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں ضد اور شکوہ تھا۔ یاور، یہ ڈرامہ کب تک چلے گا؟ گھر والے شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں اور آپ ہیں کہ میری طرف دیکھتے تک نہیں۔ میں اب اور انتظار نہیں کر سکتی۔ یاور جو کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ سلگانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مڑا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی جو سارا کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ یاور نے سگریٹ کو مسل دیا اور کرخت آواز میں بولا، سارا، میں نے کہا نہ، مجھ سے اصرار مت کرو۔ میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں، اور نہ ہی میں کسی اور کو اپنی اس جہنم میں گھسیٹنا چاہتا ہوں۔ جہاں کرنی ہے کر لو، بس میرا پیچھا چھوڑ دو۔ سارا کے اس کے غیر متوقع رد عمل اور لہجے کی تلخی سے سکتے میں آ گئی۔ اگلے ہی دن یاور نے سب کو لانچ میں بلایا۔ گھر والے خوش تھے، شاید آج وہ شادی کی تاریخ دے گا۔ یاور نے ایک سرد نظر سب پہ ڈالی اور صاف صاف کہہ دیا، سارا اور میری منگنی ختم سمجھیں، میں اس رشتے کو مزید نہیں گھسیٹ سکتا۔ اس کے الفاظ گھر والوں پہ کسی بم کی طرح گرے۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ ماں کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو یاور؟ کوئی وجہ تو بتاؤ۔ ماں نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ یاور نے کوئی وضاحت نہیں دی، بس ایک بے حس مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ یاور نے کوئی وضاحت نہیں دی، بس ایک بے حس مسکراہٹ کے ساتھ بولا، وجہ میرے اپنے اندر ہے جو آپ لوگ کبھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ یہ رشتہ اب ٹوٹ چکا ہے اور اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔
وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، پیچھے عجیب خاموشی اور گھر والوں کے ماتھے پہ سوالیہ نشان چھوڑ گیا۔ کچھ ماہ بعد حویلی کے ایک ملازم نے ڈرتے ڈرتے یاور کے کمرے میں دستک دی۔ یاور جو اب بھی اپنی ہی خود ساختہ تنہائی اور عذاب میں مبتلا تھا، بیزاری سے پلٹا۔ ملازم نے سر جھکائے کانپتی آواز میں خبر دی، سائیں، وہ سوہا جس کی تلاش آپ کو تھی خبر ملی ہے کہ شہر کے سرکاری ہسپتال میں ہے، آج اس کی ڈلیوری ہے۔ یہ سنتے ہی یاور سائیں جیسے رک گیا، اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھوٹ کے قالین پہ گر گئی، اس کے چہرے کی رنگت یکدم فک ہو گئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مہینوں سے جس سوہا کو وہ ڈھونڈ رہا تھا، جس کے گناہ کا بوجھ اس کے دل پہ پہاڑ بن کے بیٹھا تھا، وہ آج زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ یاور نے ایک پل کی بھی تاخیر نہ کی، جیسے اس کی روح کو ایک نئی ہولناک لرزش نے جکڑ لیا ہو۔ یاور گاڑی سے اترا تو ہسپتال کے گیٹ پہ لوگوں کا ہجوم دیکھ کے اس کی پیشانی پہ پسینہ آ گیا۔ اس کے لباس اور قیمتی گاڑی نے آس پاس موجود لوگوں کی توجہ کو فوراً کھینچ لیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے داخل ہونے لگا، مگر راستے میں کھڑی کچھ عورتیں اور مریضوں کی تیمہ داروں کی سرگوشیاں اس کے کانوں سے ٹکرائیں۔ بیچاری لڑکی، ہسپتال آئی ہے تو ساتھ کوئی مرد نہیں، کوئی سہارا نہیں، ایک ضعیف عورت نے حقارت سے تھوکتے ہوئے کہا۔ ایسی لڑکیوں کا یہی انجام ہوتا ہے، پتہ نہیں کس کی کالک منہ پہ مل کے آئی ہے، کوئی نام لیوا نہیں اس کا۔ ایک اور شخص بلند آواز میں بولا، ہسپتال والوں کو بھی شرم نہیں، ایسی بد چلن عورتوں کو ایڈمٹ کر کے ہسپتال کو بدنام کر رہی ہیں۔ سنا ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی پتہ نہیں کس کا پاپ ہے۔ یہ بد کلامی اور سوہا کے بارے میں کی جانے والی غلیظ باتیں یاور کے دل پہ کسی خنجر کی طرح اتر رہی تھی۔ اس کا اپنا ضمیر اس سے ملامت کر رہا تھا، مگر ان لوگوں کی زبانوں سے نکلنے والے الفاظ نے اسے یہ احساس دلا دیا تھا کہ وہ سوہا کو کس گہرے کنویں میں دھکیل چکا ہے۔ اس کا غصہ اپنے عروج پہ تھا، اس کی مٹھی زور سے بھینچی ہوئی تھی، مگر وہ مجبور تھا، وہ ان لوگوں کو چپ بھی نہیں کرا سکتا تھا، کیونکہ جس بدکاری کا تانا وہ لوگ سوہا کو دے رہے تھے، اس کے پیچھے کا اصل ذمہ دار وہی تھا۔ یاور ہجوم کو چیرتا ہوا لیبر روم کے قریب پہنچا، جہاں ٹوٹے ہوئے بینچ پہ سوہا نڈھال پڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، ہونٹ خشک ہو چکے تھے، آنکھوں میں ایک ایسی گہری ویرانی تھی جس نے اس کے امید کا آخری دیا بھی بجھا دیا ہو۔ اس نے یاور کو اپنے سامنے کھڑے دیکھا تو اس کے جسم میں ایک لرزہ سا دوڑ گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی ہو۔ یاور نے اس کی نفرت اور کرب کو دیکھ کے ایک گہری سانس لی۔ ارد گرد کی کثیف فضا، ہسپتال کا شور، لوگوں کے تانے اس کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ اس نے فوراً سے اپنے سیکیورٹی گارڈ کو اشارہ کیا اور ڈاکٹر کے پاس جا کے سخت لہجے میں بولا، اسے ابھی کے ابھی بہترین پرائیویٹ ہاسپٹل منتقل کیا جائے، ہر قسم کے اخراجات میں اٹھاؤں گا، مگر یہاں کی گندگی سے اسے فوراً نکالو۔ جب ایمبولینس کے عملے نے سوہا کو اٹھایا تو وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ یاور اس کے پاس ہی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ راستے بھر سوہا خاموش رہی، مگر اس کے بہتے ہوئے آنسو یاور کی روح کو کرچی کرچی کر رہے تھے۔ وہ اس پہ ہسپتال نہیں بلکہ اپنے گناہوں کی کفارت کے سفر پہ لے جا رہا تھا۔ جب وہ پرائیویٹ ہاسپٹل کے پرسکون اور صاف ستھرے ماحول میں پہنچے تو اسے ایک اسپیشل وارڈ میں شفٹ کیا گیا۔ وہ وارڈ کے باہر دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا اور وہ ذہن میں ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ کاش اس معصوم کی زندگی اور آنے والے بچے کی معصوم زندگی بچ جائے۔ سوہا لیبر وارڈ کے اندر درد سے تڑپ رہی تھی، اندر درد کی شدید لہروں سے تڑپ رہی تھی۔ نرسوں کی بار بار کی کوششوں کے باوجود وہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ جیسے ہی یاور جو اجازت لے کے کمرے میں داخل ہوا اس کے قریب پہنچا تو سوہا نے ایک وحشیانہ چیخ ماری۔ اس کا چہرہ درد سے سرخ ہو چکا تھا، ماتھے پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ یاور جیسے ہی اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے آگے بڑھا، سوہا نے پوری طاقت سے اس کا ہاتھ نوچ دیا۔ اس کی انگلیاں یاور کی جلد میں دھنس گئی، جیسے وہ اپنے تمام تر دکھ اور نفرت کو اس کے جسم پر نقش کر دینا چاہتی ہو۔ وہ ہانپتے ہوئے چیخی، دور ہو جاؤ مجھ سے، تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی ہے۔ یہ درد، یہ تڑپ، یہ سب تمہارے دیے ہوئے تحفے ہیں، خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ یاور نے درد اور شرمندگی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ہاتھوں پہ سوہا کے ناخنوں کے گہرے نشانات پڑ گئے جن سے خون رس رہا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ جانتا تھا یہ تکلیف اس کے جسم پہ لگنے والے زخم سوہا کے دل پہ لگے زخموں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے۔ اس نے بس اتنا کہا، جتنی نفرت کرنی ہے کرو، مجھے مار لو، مگر پلیز خود کو سنبھالو، تمہیں جینا ہوگا۔ وہ اس کی مار سہتا رہا، مگر مجرم کی طرح
جو اپنی سزا کا منتظر ہو۔ کمرے میں موجود خاموشی کو ڈاکٹروں کی بھاری قدموں نے توڑ دیا۔ وہ لیبر روم سے باہر نکلا تو اس کے چہرے پہ تھکن اور سنجیدگی کے گہرے سائے تھے۔ یاور جو دیوار کے ساتھ کھڑا سوہا کی چیخیں سن کے اندر ہی اندر مر رہا تھا، ڈاکٹر کو دیکھتے ہی ایک جھٹکے سے آگے بڑھا۔ ڈاکٹر، وہ کیسی ہے؟ کیا وہ ٹھیک تو ہے نا؟ یاور کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ ڈاکٹر کندھے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ڈاکٹر نے نظریں چرا کے ٹھنڈی سانس لی اور بولا، سلطان صاحب، صورتحال بہت نازک ہے۔ مریضہ شدید صدمے اور کمزوری میں ہے۔ وہ کیس کافی کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہے، خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے، بچے کی پوزیشن بھی درست نہیں۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کو کسی بھی برے وقت کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ یہ الفاظ یاور کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجے۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ دنیا ساکت ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بال نوچے اور ایک ایسی دردناک دھاڑ ماری کہ پورا کوریڈور گونج اٹھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ پاگلوں کی طرح دھاڑا، وہ مر نہیں سکتی۔ اسے بچاؤ، جتنے پیسے چاہیے لے لو۔ دنیا کے بہترین ڈاکٹر بلاؤ، مگر اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی چیخ میں حکم سے زیادہ ایک بے بس انسان کی التجا تھی۔ وہ ہسپتال کی دیواروں پہ اپنا سر مارنے لگا۔ اس کا گلا بیٹھ گیا، مگر اس کے اندر کا لاوا ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر آج سوہا کو کچھ ہو گیا تو خود کو کبھی جی نہیں سکے گا۔ گھنٹوں کی قیامت خیز بے چینی اور ہسپتال کے کوریڈور میں یاور کی مسلسل دعاؤں اور آہو فغاں کے بعد آپریشن تھیٹر کے دروازے کھلے۔ یاور کی حالت ایسی تھی جیسے کئی سال بوڑھا ہو گیا ہو۔ ڈاکٹر باہر نکلی۔ اس کے چہرے پہ تھکاوٹ تھی، مگر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی جس نے یاور کی رکی ہوئی سانسوں کو بحال کیا۔ سلطان صاحب، اللہ کا شکر ہے دونوں کی جان بچ گئی۔ بیٹی ہوئی ہے، ماں اب خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی یاور کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہیں فرش پہ بیٹھ گیا اور شکرانے کے لیے سجدے میں گر گیا۔ وہ بہت بری طرح سے تکلیف میں تھا۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک نرس باہر آئی جس کے ہاتھوں میں سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک ننھی سی جان تھی۔ نرس نے مسکرا کے وہ ننھی سی جان یاور کی طرف بڑھائی۔ یاور نے کانپتے ہاتھوں سے اس بچی کو اپنی گود میں لیا۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب اس نے معصوم گلابی اور ننھے سے چہرے کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک ایسا احساس بیدار ہوا جو وہ پہلے کبھی نہیں جان پایا۔ وہ بچی جو اس کے گناہ کی نشانی تھی، آج اس کے لیے زندگی کی واحد امید بن گئی تھی۔ اس نے اپنی گیلی آنکھوں سے بچی کے ماتھے کو چھوا تو اس کی سسکی نکل گئی۔ اس نے بچی کو سینے سے لگا لیا، جیسے اس کے زوجے سوہا کے ساتھ ہونے والے ہر ظلم کا کفارہ ادا کرنے کا عہد کر رہا ہو۔ یاور کے ہاتھ اس معصوم وجود کو تھامتے ہوئے لرز رہے تھے۔ وہ بچی جس کا وجود اس کی تاریک ماضی کی گواہی تھا، اس کے بازوؤں میں بالکل بے خبر اور پرسکون سو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھول کے یاور کے چہرے کی طرف دیکھا، یاور کا دل ایک زوردار دھچکے سے بیٹھا۔ وہ آنکھیں، وہ معصومیت، سب کچھ سوہا کے عکس کو لیے ہوئے تھی، مگر اس کو اپنے نقوش اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ اسی کا خون ہے۔ وہ اپنی اولاد کو دیکھ کے اندر سے ٹوٹ گیا۔ یہ محض ایک خوشی نہیں، یہ اس کی پوری زندگی کے ضمیر کا بوجھ تھا جو اب ایک ننھے سے وجود کی شکل میں اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے بچی کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، اتنی شدت سے کہ اس کے کاندھے بری طرح ہل رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے بڑبڑایا، یہ کیا کر دیا میں نے کس معصوم کو اس دنیا میں لا کھڑا کیا؟ میری ہوس، میرا تکبر، حج ایک بے گناہ کی شکل میں میرے سامنے ہے۔ اس کے آنسو بچی کے نرم کپڑوں پہ گر رہے تھے۔ یہ آنسو پچھتاوے کے تھے، خوف کے تھے، اور ایک ایسے باپ کے جو اپنی بیٹی کی تقدیر دیکھ کے لرز اٹھا تھا۔ وہ وہاں ہسپتال کی لابی میں ایک مجرم کی طرح رو رہا تھا جس کے لیے اب معافی مانگنا بھی ایک بہت بڑا بوجھ بن چکا تھا۔ یاور جب سوہا کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ خاموش دیوار کی طرف رخ کیے لیٹی تھی۔ یاور کے قدم اس کے قریب پہنچ کے تھم گئے۔ وہ بغیر کسی تمہید کے سوہا کے بستر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ اپنے ہاتھ اس کے بستر پہ رکھ دیے۔ اس کی آواز میں رعب نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے انسان کی گڑ گڑاہٹ تھی۔ سوہا، میں جانتا ہوں میں نے تمہاری زندگی کو جہنم بنا دیا، میری ہوس، میری گناہ پرستی، تم سب کچھ چھین لیا۔ میں اس بچی کا، اس رشتے کا، تمہارے دکھوں کا ذمہ دار ہوں۔ مجھے معلوم ہے میری معافی سے تمہارے زخم نہیں گھٹیں گے، مگر میں آج تمہارے قدموں میں بیٹھ کے صرف ایک بار پکار رہا ہوں کہ مجھے معاف کر دو۔
وہ सारों कतार रोते हुए सोहा के पाँव को छूने के लिए झुका, मगर सोहा बिल्कुल साकित रही। उसके चेहरे पे किसी किस्म का कोई जज्बा, कोई गुस्सा, कोई आंसू नहीं था। वो बिल्कुल पत्थर बन चुकी थी। उसकी आंखें छत को तक रही थीं, जैसे उसके अंदर का सब कुछ मर चुका हो। वो अब यावर की मौजूदगी से बेनियाज हो चुकी थी। सोहा के अंदर पत्थर जैसे सकूत यावर को मज़ीद जला रहा था। उसने अहद कर लिया था कि उसे किसी हाल में अकेला नहीं छोड़ेगा। हस्पताल से छुट्टी मिलते ही यावर ने उसे हवेली ले जाने के बजाय अपने शहर से 2 एक पुरस्कून फ्लैट में मुंतकिल कर दिया, जहाँ सिर्फ वो सोहा और उसकी बच्ची की दुनिया थी। फ्लैट में पहुँच के एक शाम यावर ने सोहा की बेटी के साथ सोफे पर बैठे पाया। उसके सामने गवाह और मौलवी साहब को बुलवा लिया। यावर ने सोहा के सामने बैठ के अपनी नज़रें झुका दी और धीमी मगर पुरअज़म आवाज़ में कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफ़रत करती हो, शायद कभी माफ़ ना कर सको, लेकिन मैं इस बच्ची को अपना नाम और तुम्हें इज़्ज़त देना चाहता हूँ। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ ताकि इस माशरे में तुम्हारा और इसका सर फ़ख्र से बुलंद रहे। सोहा ने पहली बार यावर की तरफ देखा। उसकी आंखों में फ़िरानी थी। उसने बिना किसी जज्बे के बस एक बार सर हिला दिया और यूं एक ऐसी बंधन का आगाज़ हुआ जिसकी बुनियाद पछतावे और मजबूरी पर रखी गई थी। निकाह के बाद यावर के फ्लैट का माहौल अजीब से सन्नाटे में डूब गया। सोहा का सकूत उसकी गिरफ्त की आखिरी हद बन चुका था। वो यावर की मौजूदगी में किसी जिंदा पत्थर की तरह रहती। वो अपनी बेटी को देखती, उसे दूध पिलाती, मगर यावर की तरफ देखना तो दूर, उसकी आवाज़ में भी कोई अमल ना देती। वो यावर के लिए जैसे वजूद रखती ही नहीं थी। यावर के लिए ये खामोशी किसी भी चीख से ज़्यादा खौफनाक थी। दिन भर सोहा के हर काम में हाथ बटाता, उसके सामने मन्नत समाजत करता, मगर सोहा का रुख दीवार की तरफ ही रहता। रात होते ही यावर की अजियत बढ़ जाती। अपने कमरे में फर्श पे बैठ जाता, गरिया उसारी में डूब जाता। वो सजदों में सर रख के घंटों रोता, अपनी गलतियों का एतराफ़ करता, खुदा से सोहा के दिल को नरम करने की इल्तिजा करता। उसकी सिसकियाँ कमरे की दीवारों से टकरा के वापस उसके दिल को छलनी कर जाती, लेकिन सोहा के कमरे का दरवाज़ा हमेशा की तरह बंद रहता। वो दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, 2 ऐसे किनारों पे थे जो कभी नहीं मिल सकते थे। एक शाम यावर अपनी बेटी और सोहा को लेके वापस हवेली पहुंचा। ड्राइंग रूम में ख़ानदान के बड़े और सारा के घर वाले मौजूद थे। यावर ने सबके सामने बुलंद आवाज़ में कहा, मैंने आज तक जिस तन्हाई और जिस फैसले का सबब छुपाया वो मेरी हवस और मेरा गुनाह था। ये सोहा है जिसे मैंने अपनी अना की भीनत चढ़ाया, और ये मेरी बेटी जो मेरे उस जुर्म की सच्चाई है। मैं साया से मंगनी तोड़ने का कोई जवाब नहीं दे सका था, क्योंकि मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं किसी और औरत को अपने दागदार वजूद के साथ जोड़ूं। सबके सामने अपने गुनाह का एतराफ़ करता हूँ। अपनी इस बीवी और बेटी के वजूद को हक के साथ अपने घर लाया हूँ। उसका लहजा ठहरा हुआ था, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी शिद्दत थी कि किसी में भी उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। हाल में गहरा सन्नाटा छा गया। यावर ने फातिहाना मुस्कुराहट मगर उदास नज़रों से सोहा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पे अभी भी कोई तासुर नहीं था। यावर के अल्फाज के बाद कमरे में तवील और गहरी खामोशी छा गई। घर वाले सकते के आलम में सोहा को देख रहे थे, जिसने सर झुकाया हुआ था। उसके चेहरे पे बेबसी के आसार नुमाया थे। यावर की वालिदा, जो अब तक सदमे में थी, आहिस्ता से आगे बढ़ी। उसने सोहा के नहीफ वजूद और उसकी गोद में मौजूद नन्ही बच्ची को देखा तो उसके दिल का पत्थर पिघल गया। वह सोहा के करीब पहुंची, उसका हाथ थाम के उसे अपने करीब मुतवज्जो किया, अपनी आंखों में आंसू लिए उसे गले से लगा लिया। बेटी, हमने शायद तुम्हारे साथ ज़्यादती की। तुम्हें इस घर की इज़्ज़त बनना चाहिए था, लेकिन हमने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया। तुम अब इस घर की बहू, हमारी इज़्ज़त हो। माँ की ये बात सुन के बाकी औरतें भी आगे बढ़ आईं और सोहा को अपनी आगोश में ले लिया। यावर एक कोने में खड़ा ये मंजर देख रहा था। उसे ऐसे लगा जैसे सोहा के ज़ख्मों पे मरहम रखा जा रहा हो, मगर सोहा की खामोश आंखों में अब भी एक ऐसी उदासी थी जैसे कोई भी मोहब्बत या तसल्ली मिटा नहीं सकती थी। रात के सन्नाटे में अचानक सोहा की दिल खराश चीख हवेली के कमरे में गूंजी। वो पसीने में शराबोर बिस्तर पे सीधी होकर बैठ गई और हाँफने लगी। यावर जो ज़मीन पे बिस्तर लगा के सो रहा था, घबरा के उठ बैठा और सोहा की तरफ लिपका। उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ चुका था, जैसे उसने ख्वाब में फिर वही होलनाक रात देखी हो। सोहा ने यावर को अपने करीब आते देख के अपने हाथ हवा में लहराए, जैसे वो किसी को दूर धकेल रही हो। धड़ के बोली, दूर हट जाओ, मुझे मत छूना, वो सब मुझे मारने आ रहे हैं।
تم نے مجھے کہاں پھینک دیا تھا؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ یاور نے گھبرا کے اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ سوہا میں ہوں یاور، دیکھو بچہ تمہارے پاس ہی ہے، تم محفوظ ہو۔ یہ صرف خواب تھا۔ لیکن سوہا جیسے اس وقت کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ اس نے بیڈ سائڈ پہ پڑا گلدان اٹھا کے یاور کی طرف اچھالا، جو دیوار سے ٹکرا کے چکنا چور ہو گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، چیخ کے کہنے لگی، تم نے میری زندگی کا قبرستان بنا دی۔ یہ خواب نہیں، یہ میری وہ حقیقت ہے جو ہر رات مجھے وہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ تم میری چیخوں کے ذمہ دار ہو، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ یاور سر جھکائے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر سوہا اس کے کرب کو سہنے کے سوا کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اگلے دن صبح سوہا نے یاور کو اپنے کمرے میں کھڑا دیکھا، جس کے لیے ناشتہ لایا تھا۔ یاور کی آنکھوں میں ہمدردی اور پچھتاوا صاف جھلک رہا تھا۔ اس نے نرمی سے سوہا کا نام پکارا، سوہا کچھ کھا لو، تم بہت کمزور ہو گئی ہو۔ یاور کا یہ کرب، یہ نرم لہجہ سوہا کے اندر کی نفرت کو ایک بار پھر بھر گیا۔ اس کے دماغ میں وہ تمام پرانی یادیں گھومنے لگیں۔ اس نے بجلی کی تیزی سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور پوری زور سے یاور کے منہ پہ تماچا رسید کر دیا۔ یاور کا چہرہ ایک طرف کو مڑ گیا، اس کے ہونٹ کے کنارے سے خون کی ایک لکیر بہنے لگی، مگر وہ ساکت کھڑا رہا۔ سوہا پاگلوں کی طرح ہانپتے ہوئے بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ مجھے الٹی آتی ہے۔ تم اس خون سے میرے زخم بھرنا چاہتے ہو، جس میں ہسپتال میں اکیلی پڑی تھی، جب میں نے راتوں کو مچھروں اور لوگوں کی بدتمیزیوں کے بیچ خود کو بچایا تھا۔ تب تمہارا یہ پچھتاوا کہاں تھا؟ تم آج بھی وہی ہو، ایک ظالم جو صرف اپنی تسکین کے لیے کھیلتا ہے۔ یہ محبت کا ڈرامہ بند کرو۔ تم میرے لیے صرف وہ درندے ہو جس نے میری عزت اور میرا سکون لوٹا تھا۔ یاور نے اپنا چہرہ صاف نہیں کیا، وہ بس اس طرح سر جھکائے کھڑا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے گناہوں کی سزا اسے روزانہ ملنی چاہیے، اور یہ تھپڑ تو ان زخموں کے سامنے کچھ نہیں تھے جس نے سوہا کو دیے تھے۔ یاور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی بہہ رہی تھی، مگر اس کے لبوں پہ التجا تھی۔ سوہا، میں جانتا ہوں میں نے جو گناہ کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ میں ہر روز اس گناہ کی آگ میں جل رہا ہوں۔ تم مجھے مار لو، سزا دو، مگر اس نفرت کو ختم کر دو۔ مجھے صرف تمہاری ایک بار معافی چاہیے، شاید اس سے مجھے سکون مل سکے۔ سوہا نے کراہٹ سے یاور کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پہ ایسی صفائی ابھری جو اس معصوم نقوش میں کہیں کھو گئی تھی۔ اس نے یاور کے سر پہ اپنا پاؤں رکھا اور اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں بولی، تم مجھ سے معافی مانگتے ہو؟ سلطان، تم نے میری زندگی برباد کر کے جو کھیل کھیلا ہے اس کا انجام دیکھنا۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، بلکہ میں خدا سے یہ بد دعا مانگتی ہوں کہ تمہاری اس بیٹی کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہو جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ کاش یہ بھی کسی موڑ پہ اتنی ہی بے بس ہو جتنی میں تھی۔ کاش اسے بھی کوئی ایسا درندہ ملے جو اس کا سکون اور عزت چھین لے۔ یاور کو لگا جیسے اس کے سینے میں کسی نے خنجر اتار دیا ہو۔ وہ سکتے کے عالم میں سوہا کو دیکھتا رہ گیا، جس کی آنکھوں میں بد دعا کی آگ دہک رہی تھی۔ وہ تو خود کو گنہگار سمجھ کے اسے معافی مانگ کے پاک کرنا چاہتا تھا، لیکن سوہا کی اس بد دعا نے اسے ہمیشہ کے لیے زندہ لاش بنا دیا۔ وہ وہی فرش پہ ڈھیر ہو گیا، اس کے کانوں میں سوہا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ سوہا کی زبان سے نکلی بد دعا نے یاور کے وجود کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ وہ اپنی ہی بیٹی کے بارے میں سوچی گئی اس ہولناک تصویر سے لرز اٹھا۔ اسے لگا تھا جیسے وہ واقعی میں ایک ایسے گڑھے میں گر گیا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ اپنے کیے کا حساب خود چکائے۔ اس کا ضمیر اسے ہر لمحہ ملامت کرتا۔ جو شخص خود کو بدلنے کا دعویٰ کرتا ہے اسے اپنے جرائم کا قانونی اور اخلاقی کفارہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اگلی صبح یاور نے ایک انتہائی اور حیران کن قدم اٹھایا۔ اس نے اپنے وکیل کو بلایا، حویلی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اپنے خلاف FIR درج کروانے کی درخواست لکھوائی۔ اس میں تحریر میں تمام مظالم، دھوکے اور رات کے واقعات کا تفصیلی ذکر کیا جو اس نے سوہا کے ساتھ کیے۔ جب اس نے یہ قانونی کاغذات پولیس کے حوالے کرنے کے لیے تیار کیے تو اس کے ہاتھ بالکل نہیں کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنے خاندان کے سامنے ہو کر کہا کہ میں نے جس قانون معاشرے کی دھجیاں اڑائی ہیں، اب اسی قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہونا میرا آخری راستہ ہے۔ میں خود کو قانون کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ میرے گناہوں کا حساب ہو سکے۔ یہ محض سزا نہیں، یہ میرے اس وجود کی صفائی ہے جو اب مزید اس بوجھ کو اٹھانے کی سکت نہیں رکھتا۔ وہ جانتا تھا جیل کی سلاخیں اسے سوہا کے دل سے تو نہیں جوڑ سکتی، مگر اسے یہ یقین تھا کہ شاید اس طرح اپنی بیٹی کے مستقبل کو اس لعنت سے محفوظ رکھ سکے گا جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بوئی تھی۔
حویلی میں موجود ہر فرد سکتے میں تھا، مگر یاور کے چہرے پہ عجیب سی سکون والی اداسی تھی، جس بات کا ثبوت تھی کہ خود کو بدلنے نہیں بلکہ مٹانے کے لیے تیار ہے۔ عدالت کا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ کٹہرے میں سلطان یاور مجرم بن کے کھڑا تھا، جبکہ سوہا گواہ کے کٹہرے میں موجود تھی۔ جج نے سوہا سے آخری بار سوال کیا کہ وہ اپنے موقف پر قائم ہے، کیونکہ یاور کا اعترافی بیان موجود تھا۔ سوہا نے ایک نظر کٹہرے پہ جھکے ہوئے یاور پہ ڈالی، جس کی آنکھوں میں ندامت اور تھکن کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور کانپتی مگر واضح آواز میں کہا، جی حضور، یہ شخص مجرم ہے۔ اس نے میرے ساتھ جو کیا وہ کسی بھی قانونی تحت ناقابل معافی ہے۔ سوہا کی گواہی نے جیسے فیصلہ سنانے کا آخری راستہ بھی ہموار کر دیا۔ جج نے تمام ثبوت اور یاور کے اعترافی جرم کو مد نظر رکھتے ہوئے سلطان یاور کو سنگین جرائم اور حقوق انسانی کی پامالی کے جرم میں 10 سال کی قید بامشکل کی سزا سنا دی۔ جیسے ہی ہتھکڑیوں کی چھنک کمرہ عدالت میں گونجی، یاور نے سر اٹھا کے سوہا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ، جیسے اسے اب انصاف مل گیا ہو۔ سوہا نے اپنی نظریں پھیر لی، لیکن اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے، یہ سزا صرف یاور کو نہیں بلکہ اس کے اپنے دل کو بھی ایک ایسی قید میں ڈال گئی تھی جہاں سے رہائی ممکن نہیں تھی۔ سزا سن کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی تو باہر کی دنیا بالکل اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ 10 سال کی قید تنہائی، 4 دیواری کی اداسی کے بعد جب جیل کا بھاری لوہے کا دروازہ کڑکڑاتے کھلا تو سلطان کی آنکھیں باہر کی دنیا کی روشنی یکدم بے چین کر گئیں۔ باہر ساون کی جھڑی لگی ہوئی تھی، ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بارش کی بوندیں اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، ماضی کے داغوں کو دھونے کے لیے۔ سلطان کی داڑھی اب ہلکی ہلکی سفید ہو چکی تھی، چہرے پہ جھڑیاں لگ رہی تھی، اس کے قدموں میں تکبر یا رعونت باقی نہیں تھی۔ وہ ایک ٹوٹا ہوا پچھتاووں سے بھرا شخص بن کے باہر نکلا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک خیال تھا کہ کیا دنیا اب بھی اسے پہچان پائے گی؟ کیا اس کے پاس کوئی گھر باقی ہے؟ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ اس کی نظر سامنے گاڑی اور اس کے ساتھ بھیگتی ہوئی ایک شخصیت پہ ٹک گئی۔ یہ سوہا تھی۔ وہ اپنی عمر کے اس حصے میں تھی جہاں چہرے پہ ایک ٹھہراؤ، گہری سنجیدگی آ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چھتری تھی، مگر وہ اسے تانے بغیر بارش میں بھیگ رہی تھی۔ جیسے اس نے سلطان کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں 10 سال کی جمع پونجی کے آنسو امڑ آئے۔ وہ شخص کا انتظار کر رہی تھی جس نے اسے تباہ کیا تھا، لیکن شاید وقت نے دونوں کو ہی بدل دیا۔ سلطان وہاں تھم گیا، اسے اپنی جگہ پر کھڑے رہنا بھی بوجھ لگنے لگا، جبکہ سوہا اسے دیکھ کے آہستہ آہستہ بارش میں اس کی جانب بڑھنے کی خاموشی تھی۔ صرف بارش کا شور تھا، 2 روحیں تھیں جو 10 سال بعد ایک ایسے موڑ پہ تھیں جہاں اسے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، بس ایک نئی شروعات کی دھندلی سی امید باقی تھی۔ بارش کی رم نے فضا کو عجیب سی دھندلے میں لپیٹ رکھا تھا۔ سلطان اپنے سامنے کھڑی سوہا کو دیکھا، جس کے بال بارش میں بھیگ کے چہرے پہ آ گئے تھے۔ 10 سال کی قید نے سلطان کی آواز کو اور بھی دھیما کر دیا۔ اس نے ایک کمزور مگر پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ سوہا کی طرف دیکھا اور آہستہ سے پوچھا، کیا میرا انتظار کر رہی ہو؟ سوہا کے لب جنبش کر گئے، لیکن آواز حلق میں ہی دب کے رہ گئی۔ 10 سال تک اس لمحے کے لیے جیتی رہی، کبھی تو وہ آئے گا، کبھی تو وہ اس کے سامنے ہوگا، نہ سزا دینے والے کے طور پہ بلکہ ایک ایسے انسان کی حیثیت سے جس کا حساب چک چکا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی نم آنکھوں کے ساتھ خاموشی سے سر ہلایا۔ اس کا یہ خاموش اثبات ان تمام سوالوں کی تلخیوں کو بہا لے گیا۔ سلطان نے ایک لمبی سانس لی، اسے احساس ہوا کہ بارش کا یہ پانی صرف زمین کو نہیں بلکہ ان کے درمیان موجود نفرت کے ہر نشان کو بھی دھو رہا تھا۔ دونوں وہاں کھڑے تھے، نہ کوئی شکوہ تھا نہ کوئی دعویٰ، بس ایک طویل انتظار تھا جو اب اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ بارش کی شدت کم ہو چلی تھی اور فضا میں ایک بھینی بھینی خوشبو بکھر گئی تھی۔ اسی دوران سفید رنگ کی گاڑی رکی جس سے 10 سالہ بچی تیزی سے باہر نکلی۔ اس کے نقش و نگار بالکل سوہا جیسے تھے، مگر آنکھوں میں سلطان کی سی گہرائی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی بارش کے پانی کو اڑاتی ہوئی سلطان کے قریب پہنچی۔ سلطان اسے پہچان گیا، وہی ننھی سی جان تھی جسے وہ ہسپتال میں چھوڑ کے سزا بھگتنے گیا۔ بچی رک کے سلطان کو دیکھتی رہی، جیسے اسے یقین نہ رہا ہو کہ وہی شخص ہے جس کی تصویریں اپنی ماں کے کمرے میں دیکھتی آئی تھی۔ سلطان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اس نے اپنا بازو پھیلایا تو بچے نے ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد سلطان کو اپنے آغوش میں بھینچ لیا۔ دھاڑے مار کے رونے لگی۔ اس نے سلطان کے سینے پہ سر رکھ کے پہلی بار لرزتی آواز میں پکارا، بابا۔ یہ ایک لفظ سلطان کے 10 سالہ سزا کا سب سے بڑا انعام تھا۔ اس نے بچی کو اپنے سینے سے لگا کے شدت سے اسے چوما،
جیسے اسے پوری زندگی کی محرومیوں اور پچھتاووں کا مرکز بنا لینا چاہتا ہو۔ سوہا جو چند قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی اپنے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے چہرہ دوسری طرف موڑ گئی، مگر اس کے لبوں پہ 10 سال بعد ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ باپ، بیٹی اور وہ ماضی کی کڑوی یادیں سب اسے ایک پل میں تحلیل ہو گئی تھی۔ حویلی پہنچ کے وہی دیوان خانہ جہاں سلطان نے 10 سال پہلے اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا، آج ایک بار پھر اس کے سامنے تھا۔ گھر کے تمام افراد وہاں موجود تھے۔ وقت نے سب کو بدل دیا، مگر وہاں کی دیواریں اب بھی اس کے کیے کی گواہ تھیں۔ سلطان نے سب کے سامنے کھڑے ہو کے جھک کر ہاتھ جوڑ کے، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے گھر کی عزت کو داغدار کیا۔ اب سب کے سر شرم سے جھکائے۔ مجھے معلوم ہے میرے لیے معافی کا کوئی جواز نہیں، لیکن ان 10 سالوں کی قید نے میرے غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہاں موجود سب کی آنکھیں نم تھیں، مگر سلطان کا سارا دھیان اپنی بیٹی پہ تھا، جو اس کے پاس کھڑی اس کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی تھی۔ اس کے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اسے اپنے سامنے کیا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ اس کے آنسو بچی کے معصوم چہرے پہ گر رہے تھے۔ وہ سسکتے ہوئے بولا، بیٹا مجھے معاف کر دینا۔ میں تمہیں ایک ایسا باپ دیا جس کا ماضی صرف تاریکیوں سے بھرا تھا۔ میں تمہارے بچپن کا مجرم ہوں۔ میں نے تمہیں باپ کا سایہ دینے کے بجائے تنہائی دی۔ بیٹی نے اپنے ننھے ہاتھوں سے سلطان کے آنسو صاف کیے، اور یہ منظر دیکھ کے حویلی میں موجود ہر شخص کی ہچکیاں بن گئیں۔ سلطان کے لیے یہ معافی صرف الفاظ نہیں، یہ اس کی ضمیر کی وہ آخری چیخ تھی جس کے بعد اسے اپنے وجود میں عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ رات کا آخری پہر تھا، حویلی کے صحن میں خاموشی کا بسیرا تھا۔ سلطان نے سوہا کے کمرے میں قدم رکھا جہاں وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی آسمان کے ستاروں کو تک رہی تھی۔ سلطان آہستہ سے اس کے پاس آیا، اس کے قدموں میں بیٹھ کے اپنا سر اس کی گود میں رکھا اور ایک گہری آہ بھری اور تھر تھراتی آواز میں کہا، سوہا میں نے قانون کی سزا تو کاٹ لی، لیکن اس دل کا کیا کروں جو ہر پل تم سے معافی کا طلبگار رہتا ہے۔ کیا زندگی میں مجھے تمہارا وہ پیار پھر سے مل سکے گا، یا میں ہمیشہ کے لیے تمہاری نظروں میں مجرم رہوں گا؟ سوہا نے اپنے ہاتھ سلطان کے بالوں میں الجھا دیے اور ایک طویل خاموشی کے بعد نرمی سے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس کے لہجے میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، سلطان، ان 10 سالوں نے میرے اندر کی نفرت کو ضرور مٹا دیا، اور سچ تو یہ ہے کہ میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا، بلکہ شاید میری محبت کبھی ہی نہیں تھی، مگر میں ڈرتی ہوں اس آخری حساب سے جہاں کوئی وکیل یا گواہ نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ مجھے ڈر ہے جو تم نے اپنے ساتھ کیا اس کا جواب تم خدا کو کیا دو گے۔ سلطان نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سوہا کے دامن میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ جانتا تھا دنیاوی سزا تو ختم ہو گئی، مگر آخرت کا خوف ابھی اس کے دل میں سایہ فگن تھا۔ وہ آنکھیں بند کی، ایک بار پھر اپنے رب سے معافی مانگتا، اس کی گود میں سکون سے اپنی آنکھیں موند کیا۔ اس نے جھک کے اس کے بالوں پہ بوسہ دیا اور اس کے سر پہ اپنی پیشانی ٹکراتی ہوئی اپنی آنکھیں بند کر گئی۔